علیکم گائز، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے۔ آج ہم سوریے پڑھنے لگے ہیں آگ کا دھواں حضرت زبیر کی بن العوام، ٹھیک ہے۔ پچھلی دفعہ نیکسٹ ٹائم ہم نے پہلی تلوار پڑھی تھی، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں جو بہت امیزنگ بھی تھی۔ اور آج ہم آگ کا دھواں پڑھیں گے، ان کی سٹوری، کیسے ان کے چچا نے ان پر ظلم کیا، کیسے مگر حضرت زبیر نے ہار نہیں مانی، انہیں اسلام کو نہیں چھوڑا۔ اب پڑھتے ہیں ہم 1 2 3 کو۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بچے تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت زبیر بن العوام کے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نے بھی آپ رضی اللہ عنہ پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ مشرکین مکہ تو ہر اسلام قبول کرنے والے کو ستاتے تھے۔ انہوں نے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کو اپنا نشانہ بنایا، مگر سب سے بڑی بات غیر تھے۔ یہ تو سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو بات۔ آپ رضی اللہ عنہ کی چچا نے آپ عنہ پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کے چچا کو پتہ چلا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ سخت غصے میں آ گیا۔ اس نے آپ رضی اللہ عنہ کو بلایا تو پیار سے سمجھایا، زبیر رضی اللہ عنہ، جب تو چلا ہے کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ہاں چچا جان، آپ نے ٹھیک سنا ہے، اب میں کبھی بتوں کی پوجا نہیں کروں گا۔ دیکھیں کتنی اچھی بات ہے، وہ اب کہہ رہے ہیں بتوں کی پوجا کبھی نہیں کروں گا، کتنی اچھی بات ہے، وہ اب اللہ کی عبادت کریں گے۔ اب دیکھیں ان کو چچا کو کتنا غصہ آیا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے کہ ہم دیکھیں اب ہم آگے یہ بھی پڑھیں گے انہوں نے کیسے ان کو لٹکایا اور نیچے آگ لگا دی اور دھواں اتنا اڑ رہا تو ان سے سانس نہیں لیا جا رہا، کچھ ایسی سٹوری ہے۔ انہوں نے مگر ہار نہیں مانی، دیکھیں کتنی اچھی بات ہے، ان کو اللہ سے پیار، ان کو پتہ ہے اسلام ایک اچھی چیز ہے، بتوں کی پوجا کرنی اچھی چیز نہیں، یہ کفر ہے، شرک ہے یہ۔ چلیں آگے پڑھتے ہیں۔ پوجا نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ یہ سن کر آسانہ کا چچا کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا، وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آگے اس نے تیز لہجے میں کہا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اسلام کو چھوڑ دو اور اپنے پہلے دین پر واپس آ جاؤ۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ نے بڑے اطمینان سے چچا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، چچا اب ایسا نہیں ہو سکتا، میں اس دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ماشاءاللہ کتنی اچھی بات ہے۔ یہ سننا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کا غصہ اور بڑھ گیا اور وہ غصے سے چلایا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ چلیں آگے نیکسٹ پیج دیکھیں، اوپر لکھا ہے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے۔ آگے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ پر اس کے غصے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اطمینان سے جواب دیا۔ دیکھیں نا، جب انہوں نے کہا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں سخت سزا دوں گا، یہ کہا تھا انہوں نے۔ اب دیکھیں حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس کے غصے کا کوئی اثر نہ ہوا، دیکھیں کتنی اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا نہیں میں نے اسلام قبول کر لیا تو قبول کر لیا، انہوں نے ان کی نہیں بات مانی، ان کو پتہ ہے یہ کفر ہے، شرک ہے یہ۔ آگے پڑھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اطمینان سے جواب دیا، اب کچھ بھی ہو جائے میں اس دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ سننا تھا کہ آپ کا چچا بھڑک اٹھا اس نے آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پاؤں باندھے اور رسی سے الٹا لٹکا دیا، تیز لہجے میں بولا، دیکھا وہی بات آ رہی ہے نا، ہوئے جب تک تم اپنے پرانے دین پر واپس نہیں آ جاتے اس طرح الٹے لٹکے رہو گے۔ آپ رضی اللہ نے مسکرا کر اپنے چچا کی طرف دیکھا اور بولے، چچا اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، تم اپنی ہر کوشش کر کے دیکھ لو۔ ماشاءاللہ کتنی اچھی بات ہے۔ دیکھیں گائز، ہمیں اسٹوری سے ایک مورل ملتا ہے، اسلام ایک کتنا اچھا دین ہے، کتنا اچھا دین ہے۔
ہمیں اپنے اسلام کے لیے قربانی دینی چاہیے. کتنی اچھی بات ہے. حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کے اس جملے نے جلتی پر تیل کا کام کیا. دیکھیے نا، اب دیکھیں دوبارہ سنیں. حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کے اس جملے نے جلتی پر تیل کا کام کیا. دیکھیں، اس نے فوراً کاٹ کباڑ جمع کر کے آگ جلائی. دیکھیے نا، لکڑیاں سب کو جمع کر لیا اور آگ جلائی. جب آگ جل اٹھی تو اسے بجھا دیا. ٹھیک ہے، اب اس میں سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا تھا. آپ تعالیٰ عنہ کے چچا نے وہ دھواں اٹھتی آگ آپ تعالیٰ عنہ کے سر کے نیچے لا کر رکھ دی. کتنی امیزنگ سٹوری ہے، سننے والی ہے. حضرت زبیر پھر بھی نہیں ہار مانے. آپ رضی اللہ عنہ الٹے لٹکے ہوئے تھے. دھواں پھیل کر آپ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں اور ناک میں داخل ہونے لگا. آپ کا سانس بند ہونے لگا. آنکھیں سرخ ہو گئیں. ان سے پانی نکلنے لگا. مگر آپ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا کی بات نہ مانی اور بولے، میں اب کفر کی طرف کبھی نہیں لوٹ سکتا. اور اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی تھی کہ جس نے بھی اسلام قبول کیا کافروں کے ظلم و ستم ان کے دل سے ایمان کی محبت کو نہ نکال سکے. کتنی اچھی بات ہے. نیکسٹ پیج کرتے ہیں. کتنی اچھی بات ہے. دیکھیں، کیا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اگر جیسے دیکھیں نا، یہ پاکستان کتنی قربانیوں کے ساتھ بنا ہے، تو یہ اسلام بھی اسی طرح ہم اس کے لیے قربانی دینی چاہیے. قربانی دینی چاہیے. دیکھیں حضرت زبیر پر ان کی چچا نے کتنا ظلم کیا ہے. اور کہا کہ نہیں، تم مسلمان ہو جاؤ. کتنی کوشش کی، آگ بھی جلائی، آپ نے پڑھا ہے، مگر وہ نہیں مانے. ان کو پتہ ہے اسلام ایک اچھی چیز ہے. چلیں اب آگے پڑھتے ہیں. چچا نے جب آپ رضی اللہ عنہ پر ظلم کر کے تھک گیا تو اس نے آپ رضی اللہ عنہ کو کھول دیا اور بولا، یہ نہ سمجھنا کہ میں نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے. اگر تم اپنے پرانے دین پر واپس نہ آئے تو کل سے بھی سخت سزا دوں گا. دیکھا ان کے حضرت زبیر کے چچا کتنا ان سے جل رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں. دیکھیں دوسرے دن، اب پتہ نہیں یہ حسد کر رہے ہیں کہ نہیں، مگر ان کو کتنا غصہ آ رہا ہے. اب یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ حسد کر رہے ہیں. دوسرے دن اس نے آپ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا اب بھی تم اپنے نئے دین پر قائم ہو؟ بتاؤ. دوسرے دن اس نے پھر آپ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا اب تم اپنے نئے دین پر قائم ہو؟ آپ رضی اللہ عنہ نے بے خوف ہو کر کہا، چچا میرا اب وہی جواب ہے جو کل تھا. واہ. چچا یہ سن کر بڑک اٹھا. اس کے توتن بدن میں آگ لگ گئی تھی. ایک چھوٹا سا لڑکا اور اسے یوں جواب دے رہا تھا. اس کے دل سے چچا کا سب ڈر اور خوف دور ہو چکا تھا. وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ ایک کم سن لڑکا اسے ٹکر لے. چنانچہ اس نے آج پھر آپ تعالیٰ عنہ کو رسی سے جکڑ کر الٹا لٹکا دیا. وہ کچھ دیر تک آپ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا رہا، پھر اس کے لب ہلے. میرا خیال ہے کہ اب تم میری بات ضرور مانو گے. وہ کبھی نہیں ماننے والے حضرت زبیر. انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو کر لیا. ان کو پتہ ہے کہ اسلام ایک اچھی چیز ہے. آپ رضی اللہ عنہ نے بے خوف ہو کر کہا، چچا یہ خیال اپنے دل سے نکال دو. واہ. اب اس دل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ تو محبت نکل سکتی ہے، نہ ہی پلٹ کر اپنے پرانے دین پر واپس آؤں گا. میں تو کہتا ہوں تم بھی یہ دین قبول کر لو، فائدے میں رہو گے. کب تک پتھر کے ان بے جان
بتوں کی پوجا پوجتے رہو گے، مطلب کہ ابھی کتنی دیر تک بتوں کی پوجا کرو گے تم، یہ انہوں نے کہا ہے، پوچھتے رہو گے جو نہ اپنا کچھ سنوار سکتے ہیں نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، ایک خدا کی بندگی اختیار کر لو۔ ماشاءاللہ، کتنی اچھی بات ہے گائز۔ اگر میں نے اپنی طرف سے کچھ غلط بول دیا ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، امید ہے میں آپ کو اچھی ایک بات بتا رہا ہوں گا۔ چلیں آگے پڑھتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ چچا کا جسم غصے سے کانپنے لگا۔ دیکھیں تو کتنا غصہ آیا ہے، کتنا غصہ آیا ہے چچا کو، ہائے ہائے مزہ آ گیا۔ اس نے قہر آلود نظروں سے آپ رضی اللہ عنہ کو دیکھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ آپ رضی اللہ عنہ کو عبرتناک سزا دیتا، دوسروں کے لیے اسلام لانے کا راستہ بند ہو جاتا۔ وہ آپ رضی اللہ عنہ کو راہ حق سے ہٹا تو نہ سکتا تھا، ہاں یہ ضرور کر سکتا تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ پر ظلم و ستم کرتا، آپ رضی اللہ عنہ پھر سے اپنے پہلے والے دین پر واپس لاتا۔ دیکھیں اس لائن میں یہ ہے کہ دیکھیں وہ آپ رضی اللہ عنہ کو راہ حق سے ہٹا تو نہ سکتا تھا، ہاں یہ ضرور کر سکتا تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ پر ظلم و ستم کرتا، پھر بھی وہ ہار نہیں مانے۔ دیکھیں آگے پڑھیں گے نا، دیکھیں وہ پھر بھی نہیں ہار مانیں گے۔ وہ آپ رضی اللہ عنہ کو راہ حق سے ہٹا نہ سکتا، یہ ضرور کر سکتا تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ پر ظلم و ستم کرتا، آپ رضی اللہ عنہ کو پھر سے اپنے پہلے والے دین پر واپس لاتا۔ ٹھیک ہے، مجھے اس لائن کی اتنی سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ دیکھیں آپ رضی اللہ عنہ کو پھر سے اپنے پہلے والے دین پر واپس لاتا۔ دیکھیں جو بھی ہے آپ کو تو سمجھ آ ہی گئی ہوگی، جو بھی آگے وہ کچھ بھی کر لے مگر نہیں اپنا اسلام نہیں چھوڑے گا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے چچا نے یہ دیکھا تو سمجھ گیا کہ آپ رضی اللہ عنہ کو جتنی بھی اذیت دی جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جو ارادہ کر لیا ہے آپ رضی اللہ عنہ اس پر قائم رہیں گے، مطلب کہ جو ارادہ کر لیا نا اسلام قبول کرنے کا وہ اسی پر قائم رہیں گے۔ پھر بھی اس نے ایک اور کوشش کرنے کا فیصلہ کیا، اس نے آج پھر آگ روشن کی اور آپ رضی اللہ عنہ کو دھونی دینا شروع کر دی۔ ٹھیک ہے، آپ رضی اللہ عنہ کا دم گھٹنے لگا، کھانستے آپ رضی اللہ عنہ کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا چچا غور سے آپ رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہا تھا۔ آخر کھانستے آپ رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے، آپ رضی اللہ عنہ کا جسم ساکت ہو گیا۔ چچا نے یہ دیکھا تو اس کے دل میں محبت کا جذبہ ابھرا، اس نے آپ رضی اللہ عنہ کو رسی سے آزاد کیا اور زمین پر لٹا دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ اسی طرح زمین پر ساکت پڑے رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے چچا نے کمرے کے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے، پھر وہ آیا، اس نے مڑ کر آپ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور پھر سر جھکا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ واہ کتنی اچھی چیز ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ چلیں گائز ہماری سٹوری اب ختم ہو چکی ہے، آگ کا دھواں آنے پڑا، دیکھیں آنے پڑا، آپ کو کیسا لگا؟ دیکھیں کتنی اچھی بات ہے اس سٹوری کی، کیا کیا آپ کو حاصل ہوا ہے۔ اسی طرح آگے ہے خونی برچی، یہ اب ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔